داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 347۔ اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میرے دل میں کوئی بات آئی جو میرا یقین بن جاتی تھی۔ میں نے قبر کی دیواریں اونچی کر کے اوپر گنبد بنوا دیا۔ میں دور دور تک گیا، حلب اور موصل کے علاوہ بیت المقدس تک گیا۔ اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی۔ قبر پر میں نے سبز چادر ڈالی تھی۔ ایک رات چادر پھڑپھڑائی۔ میں ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مرشد میرے لیے کیا حکم ہے؟ مزار کے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مسلمانوں کو شراب کی تباہ کاریوں سے خبردار کروں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن شراب پینے والے عمراء اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔ پھر ایک رات قبر کی چادر نے پھڑپھڑا کر مجھے بتایا کہ مصر سے آئی فوج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو صلیبی فوج کیا کرتی ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دمشق میں بھی تھی اور دمشق سے حلب تک اور وہاں سے رملہ تک جگہ جگہ موجود تھی۔ اس فوج کے کمانداروں نے جس مسلمان گھرانے میں کوئی قیمتی چیز اور رقم دیکھی اٹھا لے گئے۔ انہوں نے پردہ نشین خواتین پر دست درازیاں کیں۔ ان کی دیکھا دیکھی سپاہیوں نے بھی لوٹ مار اور آبرو ریزی شروع کر دی۔ یہاں تک پتہ چلا کہ سالاروں اور کمانداروں نے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے اپنے خیموں میں رکھی ہوئی ہیں۔ مزار سے مجھے حکم ملتا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ فوج خلافت بغداد کی ہے، مصر کے فرعونوں کی نہیں۔ اگر فوج نے یہ گناہ جاری رکھے تو اس کا حشر فرعون جیسا ہوگا۔ اس وقت سلطان ایوبی حلب کے قریب خیمہ زن تھا۔ میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے اسے ملنے گیا تو اس کے محافظوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں رملہ سے آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ میں نے بتایا کہ جس نے پیغام دیا ہے وہ زندہ نہیں۔ محافظوں نے قہقہہ لگایا اور ان کے کماندار نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک پاگل دکھاؤں، کہتا ہے قبر سے سلطان ایوبی کے لیے پیغام لایا ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ شیخ سنان کا بھیجا ہوا فدائی ہے، سلطان کو قتل کرنے آیا ہے، اسے پکڑ لو۔ کسی نے کہا کہ صلیبیوں کا جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ میں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلطان کے محافظوں کے ایک خیمے میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی، ایک سپاہی نے کہا۔ کیا تم اس وقت سے فوج کے ساتھ ہو جب یہ دمشق گئی تھی؟ سیادیش نے کہا۔ ہم سب پہلی بار ادھر آئے ہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ ہم فوج میں اتنے پرانے نہیں ہیں۔ میں پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس فوج کے کمانداروں اور سپاہیوں کو سزا مل چکی ہے۔ تم نئے تھے، تم نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم زندہ سلامت واپس آ گئے ہو۔ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھر لوٹے تھے اور پردہ دار خواتین پر دست درازی کی تھی وہ مارے گئے ہیں۔ جو زیادہ گنہگار تھے ان میں سے کسی کی ٹانگیں کٹیں اور کسی کے بازو۔ وہ زندہ تھے تو گدھ ان کی آنکھیں نکال رہے تھے، اور ان سے بھی زیادہ جو گنہگار تھے وہ صلیبیوں کی قید میں چلے گئے ہیں، جو ان کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی اذیتیں ہیں۔ وہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے مگر مریں گے نہیں۔ مرنے کی دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا ہماری شکست کی وجہ یہی ہے؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ مجھے 2 سال پہلے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ فوج تباہ ہوگی، اس نے کہا، اور یہ فوج کفار کو موقع دے گی کہ وہ اسلام کی تذلیل کریں۔ اب یہ فوج اللہ کی درگاہ سے دھتکاری گئی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح اللہ کے قہر سے جو صلیبی فوج کی صورت میں نازل ہوا ہے بھاگ کر آیا ہوں، سیادیش نے جواب دیا۔ صلیبی فوج طوفان کی طرح آئی، تمہاری فوج اسے روک نہ سکی۔ اگر صرف میری اپنی جان ہوتی تو میں اپنے مرشد کے مزار پر جان قربان کر دیتا، لیکن اپنی جوان بیٹیوں کی آبرو کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا۔ صلیبی 2 چیزوں کو نہیں چھوڑتے، رقم اور خوبصورت مستورات۔ مجھے مزار سے حکم ملا کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لو اور مصر کی طرف نکل جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں زندہ کس طرح پہنچوں گا؟ مزار سے آواز آئی کہ تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اس کے عوض تم خیریت سے قاہرہ پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں خاموش نہ بیٹھنا،
ہر کسی کو بتانا کہ گناہ کرو گے تو تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسی تمہاری فوج نے بھگتی ہے۔ مجھے مزار نے بہت کچھ بتایا ہے جو میں مصر چل کر بتاؤں گا۔ تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارے چہرے لاشوں جیسے ہو گئے ہیں، تمہارے جسموں میں جان نہیں رہی۔ مجھے دیکھو، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیدل آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں، کچھ پینے کے لیے بھی نہیں۔ کیا آپ ہمیں مصر تک اپنی طرح لے جا سکتے ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ دلوں سے گناہ کا خیال نکال دو گے، اس نے جواب دیا، اور یہ وعدہ بھی کرو کہ میں جس مقصد کے لیے مصر جا رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دو گے۔ ہم سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں۔ بہت سی آوازیں سنائی دی۔ ہمیں اپنا مقصد بتائیں، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں صرف اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے رملہ سے نہیں بھاگا، اس نے کہا۔ مجھے مزار نے حکم دیا ہے کہ مصر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ تم فرعونوں کی سرزمین کی پیداوار ہو۔ اس مٹی میں گناہوں کی تاثیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں نیلام ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی مصر میں ہوئی تھی۔ مصر میں پیغمبروں کے قبیلے فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اے مصر والو، اس مٹی کی تاثیر سے اور اس کی فضا کے اثر سے بچو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمہاری تباہی اور سزا شروع ہو چکی ہے۔ میں یہ پیغام مصر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تم اگر یہ پیغام سارے ملک میں پھیلانے میں میری مدد کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہشت بنی رہے گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رملہ کی طرف سے آنے والے 2-3 سپاہی قریب سے گزرے۔ سیارش نے کہا کہ انہیں روک لو، یہ رات تک زندہ نہیں رہیں گے۔ انہیں روک لیا گیا۔ وہ سسکیوں کی طرح پانی مانگ رہے تھے۔ سیارش نے انہیں کہا، پانی رات کو ملے گا۔ اس وقت تک اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں رملہ سے زندہ نکالا اور نئی زندگی دی ہے۔ کچھ دیر بعد 2 آدمی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزرے۔ وہ فوجی نہیں تھے۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، پھر سیارش کو دیکھا۔ انہوں نے گھوڑے روک لیے، کود کر اترے، گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر دوڑے آئے۔ دونوں نے سیارش کے سامنے سجدہ کیا، پھر اس کے ہاتھ چومے اور پوچھا، یا مرشد، آپ کہاں؟ اس کا جواب سن کر ان دونوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی بزرگ اور برتر شخصیت کا ساتھ انہیں میسر آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیارش نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مصر کی گنہگار فوج اس مزار کے علاقے میں آ گئی تو تباہ ہو جائے گی۔ ادھر ادھر دیکھو، سیارش نے سب سے کہا، جہاں کہیں کوئی بھولا بھٹکا مصر کی طرف جاتا نظر آئے اسے یہاں لے آؤ۔ رات کو یہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا۔ گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا، باقی تمام علاقہ ٹیلوں کا تھا اور یہ وسیع علاقہ تھا۔ اس کے اندر جانا بیکار تھا۔ باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ سب کو موت نظر آ رہی تھی۔ مصر کی سرحد ابھی بہت دور تھی۔ یہ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سیارش کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ اس کی ہر ایک بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، مگر پیاس کی شدت سے 2-3 سپاہی غشی کی حالت میں چلے گئے تھے۔ سیارش انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی۔ بہت دیر بعد جب صحرا خاموش تھا، ٹیلوں کے اندر سے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ سب چونک اٹھے۔ ایسے جہنم میں جہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا اور موت سر پر منڈلا رہی تھی، وہاں پرندے کی آواز غیر قدرتی تھی۔ یہ پرندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کوئی بدروح ہو سکتی تھی۔ اللہ تیرا شکر، سیارش نے سکون کی آہ لے کر کہا، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں اس طرف جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے دائیں کو مڑ جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے بائیں کو مڑ جاؤ۔ آگے کہیں آگ جلتی نظر آئے گی، اس کی روشنی میں تمہیں پانی نظر آئے گا، شاید کھانے کے لیے بھی کچھ ہو۔ جو کچھ وہاں پڑا ہو اٹھا لانا۔ یہ آواز پرندے کی نہیں، غیب کا اشارہ ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، ایک سپاہی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں جنات کی جگہ نہیں جاؤں گا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔